السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے سبق نمبر 2 کی ابتدا کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ حدیث نمبر 4 سے آج ہم شروع کریں گے۔ وعن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم حبسهم المرض۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کنہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی غزات ایک غزوہ میں۔ فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بے شک بالمدینتی مدینہ منورہ میں لرجالا کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ یہ لام تاکید کے لیے آ جاتا ہے انا کی خبر میں کبھی کبھار۔ کچھ لوگ ایسے ہیں معاصر تم کہ جہاں جو بھی تم سفر طے کرو، سارا یسیر کا معنی ہوتا ہے چلنا، یعنی ما موصولہ ہے، یعنی جتنی مقدار بھی تم چلو، یعنی جہاں بھی تم جاؤ گے۔ مسیرن یہ مصدر ہے، تو جو بھی تم فاصلہ طے کرو گے۔ ولا قطعتم وادیا اور نہ ہی تم کوئی وادی طے کرو گے، یعنی یہ بھی معنی نافیہ ہے اور یہ لا نافیہ ہے، یعنی تم کوئی بھی سفر نہیں چلو گے اور نہ تم کوئی وادی طے کرو گے الا کانوا معکم مگر یہ کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس کم کا ضمیر کا مرجع یہ رجال ہے، اور یہ ما نافیہ اور یہ لا نافیہ، یہ جب ما یا لا نفی کے بعد الا آتا ہے تو وہاں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی جب بھی تم کوئی سفر طے کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی مسلسل تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر ایک اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو تمہارا کوئی سفر اور کوئی وادی ایسی نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کے بغیر گزر جائے۔ حبسہم المرض مگر ان کو مرض نے روک لیا ہے۔ یہ چونکہ بیان چل رہا ہے نیت کا، تو مطلب یہ ہے بیان کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیت تھی جانے کی، سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی نیت تھی، لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اب صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کی جو مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے جہاد میں، اب ان کے دل کے اندر ایسی تڑپ ہے کہ کاش ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے جو جہاد کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو اس تڑپ سے، ان کی نیت کی وجہ سے، وہ اگرچہ گھر میں رکے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجر مل رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ تم کوئی بھی وادی طے کرو گے اور کوئی بھی علاقہ یا جاؤ کہیں بھی تم جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں وہاں پر پہنچنے کا اجر ان کو لازمی مل رہا، وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی اجر کے اعتبار سے تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔ وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو تم یہاں پر معکم الا کانوا معکم ہے، تو یہاں پر ایک روایت میں وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر ہوں گے، اور اس جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے رواہ مسلم، یعنی الا شرکوکم فی الاجر، یہ جو الفاظ ہیں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ وَرَوَاهُ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس میں روایت ہے قالا رجانا من غزوۃ تبوک، یہ لفظ تبوک غیر منصرف ہے، اس وجہ سے یہ مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر زیر نہیں آئی بلکہ یہاں زبر ہے۔ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کچھ لوگ ہیں، اقوام قوم کی جمع ہے،
لیکن مراد یہاں لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہم مدینہ منورہ میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے ہیں، وہ آ نہیں سکے عذر اور بیماری کی وجہ سے۔ ما سلکنا شعبا، تو ہم نے کوئی، شیب وادی کو کہتے ہیں، گھاٹی کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو شیب کہتے ہیں۔ ولا وادین، اور نہ ہم نے کوئی وادی طے کی ہے، ہم کوئی بھی راستہ نہیں چل لے، الا مگر ہم وہم معنا، کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ اب ہمارے ساتھ باعتبار اجر کے تھے اور باعتبار نیت کے تھے۔ حبسہم العذر، جن کو عذر نے روکا تھا، کیونکہ تبوک کا ایک لمبا سفر تھا، اس لیے جو لوگ بیمار تھے، جو لوگ چل نہیں سکتے تھے، بہت بوڑھے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت چونکہ تھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اگرچہ وہ نہیں آئے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو پورا پورا اجر عطا فرما دیا تھا۔ یہ تبوک کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، اور ان عذر والوں کے علاوہ 3 صحابہ رہے تھے، ان کے متعلق بھی بڑی تفصیل ایک جگہ پر آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر کی جائے گی۔ عن ابی یزید ابن مان ابن یزید ابن الاخنسی رضی اللہ عنہما وہو ابوہ وجدہ صحابیون۔ ابو یزید، مان بن یزید بن اخنس، یہ جو تینوں لوگ ہیں، یزید، اخنس اور جو ان کے بیٹے ہیں مان، یہ تینوں صحابی ہیں۔ قال کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ ابو یزید نے کچھ دنانیر نکالے جن کو صدقہ کرے۔ فوضعها عند رجل فی المسجد، رات کے پہلے وقتوں میں مسجد میں چراغ نہیں ہوتے تھے، یعنی صحابہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے چھپ کے صدقہ کرنے کی کوشش کی، رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کو صدقہ دیا، یعنی کچھ دنانیر نکالے اور صف میں جو آدمی بیٹھا تھا اس ساتھ والے آدمی کو صدقہ کر دیا۔ فجئت فأخذتها فأتيته بها، تو راوی کہتے ہیں ابو یزید کے وہ راوی کہتے ہیں کہ میں ان کو لے کر آیا اور میں نے وہ دنانیر لے لیے۔ جئتو فأخذت، میں آیا، اخذ کا مطلب لینا، حاصل کرنا، میں نے لے لیے، فأتيت بها، میں ان کو لے کر آیا، یعنی گھر لے آیا۔ فقال، اور پھر کہتے ہیں واللہ ما ایاک اردت، تو ان کے والد ابو یزید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا تجھے دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ رات کو بعد میں ان کو پتہ چل گیا ہوگا، ان کے بیٹے نے بتایا ہوگا اس طرح آج کوئی اسی آدمی نے مجھے دنانیر صدقہ کر دیے ہیں، تو انہوں نے دیکھے تو وہی دنانیر تھے جو ان کے پاس تھے، تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں دینے کی نیت نہیں کی تھی، میں نے تو چھپ کے صدقہ کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے صدقہ کیا۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا یہ جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، یعنی جھگڑا یہ تھا کہ اب میں نے تو تمہیں دیے نہیں تھے، تو غلطی سے تمہارے پاس چلے گئے تو کیا یہ صدقہ ہوا یا نہیں ہوا، اس پر کیا اللہ کی طرف سے اجر ہوگا یا نہیں، کیونکہ غلطی سے اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے ان کے۔ فقال لک ما نویت یا یزید، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے یزید، جو جس کی تو نے نیت کی وہ اس کا تجھے اجر مل گیا۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَان، اور اے مان جو تو نے حاصل کیا وہ تیرے لیے ہو گیا، یعنی آپ نے یزید سے کہہ دیا تو نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، اور تم نے چونکہ ان سے حاصل کر لیے، تم نے جو حاصل کر لیے تھے، وصول کر لیے تھے، کیونکہ ان کو یہ اس نیت سے نہیں لیے تھے، انہوں نے تو کسی نے دیے اور اللہ نے رزق ان تک پہنچا دیا، تو ان کے لیے درم اور دنانیر ہو گئے اور ان کو صدقے کا ثواب ہو گیا۔ تو چونکہ نیت ٹھیک تھی صدقہ کرنے کی تو اس لیے ان کو اجر مل گیا، اور ان کے بیٹے کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہوا، اس میں کوئی مسئلہ کسی قسم کی قباحت نہیں تھی۔ تو یہ بات بیان چل رہا ہے نیت کا، تو جب انسان صدق نیت کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر مستقل اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ وعن سعید بن ابی الوقاص احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، حضرت سعید بن ابو وقاص یہ وہ صحابی ہیں جو ان 10 میں سے ایک ہیں۔ احد العشرۃ، احد العشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 میں سے ایک، المشہود جن کو
شہادت دی گئی ہے لہم ان کے بارے میں جنت کی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی خوشخبری دے دی تھی کہ جنت میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اسی طرح حضرت سعید بن ابی وقاص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کا اعلان اور سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، راوی کہتے ہیں یعنی سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، جاءنی آئے میرے پاس، نی نون وقایا ہے یا مفعول بھی، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعودنی عیادت کرنے کے لیے، یا کا متکلم کی ضمیر ہے، میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع میں، من وجع اشتد بی، اس بیماری کی وجہ سے جو مجھے لاحق تھی، وجع کہتے ہیں درد کو، تو ظاہری بات ہے انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو درد بھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیمار تھے تکلیف تھی، یعنی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور بیمار تھے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، اے اللہ کے رسول جو مجھے تکلیف ہوئی ہے یا جو مجھے بخار پہنچا ہے، بلغ کا مطلب ہے پہنچنا، اور بی کا معنی مجھے، من الوجع تکلیف، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے، ما ترى جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اردو میں محاورہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے جو آپ جس تکلیف میں میں مبتلا ہوں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ وَأَنَا ذو مال، اور میں مالدار آدمی ہوں، میرے پاس کافی مال ہے، ولا یرثنی الا ابنۃ لی، اور میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے میری ایک بیٹی کے، ولا یرثنی، اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، الا ابنۃ لی، سوائے ایک بیٹی کے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میری صرف ایک ہی بیٹی وارثہ ہے۔ تو یہاں پر لا ہے اور اللہ ہے، یہ میں نے اصول آپ کو بتایا کہ جہاں لا نفی یا ما نفی آ جائے اور اس کے بعد اللہ آ جائے تو وہاں حصر کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی صرف والا ترجمہ ہوتا ہے، صرف ایک ہی۔ افاتصدق بثلثی المال، کیا میں اپنے مال کے ایک تہائی حصے کو صدقہ کر دوں، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو میں 33,000 بثلثی المال، کہ اپنے مال کو یعنی 2 ثلث تقسیم کر دوں۔ فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، لا نہیں، قلت فالشطر، میں نے کہا پھر نصف۔ 2 ثلث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1,00,000 ہے تو اس کا 66,000، یعنی اگر 3 حصے کیے جائیں تو 66,000 اس کا بنتا ہے۔ تو ثلثی اصل لفظ تھا ثلثانی، تو میں بثلثی المال، میں اپنے مال کے 2 ثلث کو تقسیم کر دوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، فالشطر، پھر انہوں نے پوچھا اچھا نصف کر دوں یا رسول اللہ، یہ سوالیہ یہاں تک سوال پورا ہے۔ فقلت فالشطر یا رسول اللہ، فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت فالثلث یا رسول اللہ، تو پھر اے اللہ کے رسول میں 1 ثلث مال تقسیم کر دوں، ثلث کا مطلب 1/3، 3 حصے کروں تو اس میں سے تیسرا حصہ جو بنتا ہے، یعنی اگر 100 روپے ہیں تو 100 میں سے 33 روپے، 33 میں صدقہ کر دوں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا، اس قالہ کا فاعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الثلث والثلث کثیر، ثلث یعنی تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کثیر او کبیر، یہاں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا۔ انک ان تذر ورثتک اغنیا، تذر وزر یذر کا مطلب چھوڑنا، بے شک تو چھوڑے، ورثتک اپنے ورثہ کو، اغنیاء مالدار ہونے کی حالت میں، یعنی جو تمہارے وارث ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہیں تمہارے بھائی ہوں گے، دائیں بائیں جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو تو غنی کر کے چھوڑ دے۔ خیر، یہ بہتر ہے، من ان تذرہم عالۃ، بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو فقیری کی حالت میں چھوڑے، عالہ کا معنی تھا فقیری کی حالت میں چھوڑنا۔ یتکففون الناس، لوگوں سے کفایت، بقدر کفایت لوگوں سے اپنے مانگتے پھرے، اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو غنا کی حالت میں چھوڑ دے، یعنی تو اپنا مال چھوڑ دے تو تیرا مال تیرے رشتہ داروں کو ملے گا اور وہ بھی غنی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً،
اور بے شک تو ہرگز خرچہ نہیں کر سکتا. تنفق نفقتن، یہ نفقتن تنفق کا مصدر ہے، تو یہ تو خرچ نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں یہاں پر لن ہرگز نہیں ہے، اور یہ آخر میں دیکھیں الا لکھا ہوا ہے، اس کا بھی حصر کا معنی ہوگا. انک لن تنفق نفقتن، تو بے شک تو کبھی کی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا، تبغی بہا وجہ اللہ، جس سے تو اللہ کی رضامندی تلاش کرے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد رضامندی ہے. یعنی تو کوئی بھی ایسا خرچ کرے جس سے تیرا مقصود اللہ کی رضامندی ہو. الا اجرت علیہا، مگر الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ اس پر تجھے اجر دیا جاتا ہے. الا اجرت علیہ، مگر یہ کہ اس پر تجھے اجر ملے گا. یعنی اس کا پورے کا محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس پر تجھے اجر دیا جائے گا. یہاں تک کہ ما تجعل فی، وہ چیز جو تو رکھے، فی یہ فی حرف جارہ ہے، اور یہ فی فمن سے ہے. فمن کا مطلب ہوتا ہے منہ. یہاں تک کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں جو چیز رکھے، لقمہ، یعنی اگر تو کوئی کھانے کے لیے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھے گا اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر دیں گے. قال فقلت، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اخلف بعد اصحابی، قال انک لن تخلف فتعمل عملا تبغی بها وجہ اللہ الا ازددت درجۃ رفعۃ. تو پھر انہوں نے عرض کرتے ہیں، راوی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اپنے صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی ظاہری بات ہے بیمار ہوں تو ایسی حالت میں ہجرت نہیں کر سکتا، تو کیا اس ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے میں صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ قالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انک لن تخلف، تو ہرگز پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہے. یعنی پیچھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ تم اگر پیچھے رہو گے بھی تو اپنی مرضی سے نہیں رہو گے، تم تو عذر اور بیماری کی وجہ سے رہو گے، اور تمہاری نیت تو پوری ہے اللہ کے راستے میں جانے کی. قال فقلت یا رسول اللہ، یہ فتعمل، تم ہرگز پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہو. فتعمل عملا تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جو بھی عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہو، تبتغی کا معنی تلاش کرنا بھی ہی اس عمل سے وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی. الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے عمل کی وجہ سے تمہارا درجہ اور تمہارے بلند مرتبے کو بلند کرتے ہیں. وَلَعَلَّكَ، اور شاید کہ ان تخلف بعد، یہاں تک کہ شاید کہ تم رہ جاؤ. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعَلَّكَ، شاید کہ تم ان تخلف، شاید کہ تم پیچھے رہ جاؤ. یعنی مراد یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے، اس پیچھے رہ جانے سے مراد اجر میں پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ بیماری کی وجہ سے عملاً جہاد میں نہ جانے سے نہ جانا ہے. حتیٰ تنتفع بک اقوام، یہاں تک کہ تم سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ظاہری بات ہے جب پیچھے رہو گے تو علمی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت سی برکتیں بڑوں کی حاصل ہوتی ہیں جو پیچھے رہ جانے والوں میں. ظاہری بات ہے جو پیچھے رہنے والوں میں سے کوئی بغیر عذر کے رہنے والے تو لوگ نہیں رہیں گے اس وجہ سے. وَيَضُرُّكَ بِكَ آخَرُونَ، اور تمہاری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا. کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کچھ کو نقصان ہوگا. مسلمان مرد، عورتیں، بچے پیچھے رہ کے تم سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کافر منافقین جو عذر کر کے، تبوک میں بہت سے منافقین بھی نہیں گئے تھے، ان کی وجہ سے ان منافقین کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا. ظاہری بات ہے ایک عمل والا آدمی ہو تو منافقین تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما. اے اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل فرما لے، یہ بہت اہم دعا ہے. وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا. لَٰكِنَّ الْبَائِسَ، لیکن وہ محتاج اور وہ بیچاری سعد بن خولہ، رئیس لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی. ویسے مرثیہ کہتے ہیں کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے غم میں آہ و بکا کرنا، اس کے غم میں اس کو یاد کر کے کہنا آہ. وہ تھا وہ بیچاری سعد بن خولہ. تو اس جملے کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مرثیہ پڑھا، کیونکہ ان ماتا بمکہ تھا، وہ مکہ میں ہی شہید ہو گئی تھیں، اور وہ سعد بن خولہ وہیں مکہ میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے
ایسے دعا فرمائی اور فرمایا کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے، لیکن چونکہ نیت ان کی پوری تھی اس وجہ سے وہ اجر میں پورے شامل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اس لیے ذکر فرما دیا کہ تاکہ ان کی بھی تسلی ہو جائے کہ بیماری کی وجہ سے اگر یہ ہجرت نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو پورا اجر ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن صخرہ رضی اللہ عنہ قال، راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے جسم اور مال کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے اندر اخلاص کتنا ہے اور کس اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے للہیت ہوگی اور اللہ کی رضامندی کا جذبہ ہوگا، عمل کے اندر اتنا ہی وزن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی زندگی، تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کی رضامندی والے اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث مبارکہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔